میں صرف مسلمس کی بات نہیں کری, میرے کچھ نان مسلم فرینڈس تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اتنی بڑی بڑی شادیاں اٹینڈ کری ہیں, 5 اسٹار ہوٹلس کی شادیاں اٹینڈ کری ہیں, لیکن جو تمہارے نکاح اتنی سادگی سے ہوا کہ پتہ ہی نہیں چلا, وہ ہم نے اتنا بیوٹیفل ہم نے ایکسپیرینس نہیں دیکھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا میزبان علی عادل خان روح کی غذا پروگرام لے کر حاضر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں راہ سکون چینل. زندگی کا ایک اہم شعبہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی, یہ اہم شعبہ ہے. نسلوں کے وجود میں آنے کا یہ ذریعہ ہوتا ہے. اگر اس میں نبی کا طریقہ ہو تو یہ امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ اب نسلوں کے اندر دینداری آئے گی. انفارچونیٹلی آج کل کی شادیوں میں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جتنی بھی فضول رسومات ہیں جو اسلام سے ٹکراتی ہیں, انسانیت سے بھی ٹکراتی ہیں, ایسی رسومات عام طور پر ہمارے سماج میں رائج ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ رسومات تو ہم جو ہے سماج کو راضی کرنے کے لیے, لوگ کیا کہیں گے اس لیے کرنا پڑتا ہے. اگر ہم لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کل یہ لوگ بھی آپ سے ناراض ہو جائیں گے جن کی وجہ سے آپ نے اپنے رب کو ناراض کیا تھا, اور رب تو پہلے ناراض ہو ہی چکا ہے. تو نتیجہ یہ نکلے گا نہ خدا ہی ملے گا نہ وصال صنم. دوستو, جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہم راہ سکون چینل کے ذریعے سے اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ نکاح جو ہے وہ 100% سنت طریقے پر ہو, غیر شرعی رسومات نہ ہوں, اس میں کچھ ایسا نہ ہو جس سے لڑکی کے گھر والوں پر برڈن ہو. ولیمے بھی ہوں تو بہت سادگی سے ہوں, اس میں شور شرابے نہ ہوں. لڑکی کے نکاح میں ماں باپ دکھاوا نہ کریں بلکہ اس کا جو اصل حق ہے میراث میں وہ ادا کریں, اور فضول خرچوں سے بچا کر اس پیسے کا استعمال ان کی نسلوں کے لیے کرائیں. اس میں فری ایجوکیشن, فری ہیلتھ سروسز کا اس میں انتظام کیا جائے, اور پھر ان کو اچھے فیمیل ڈاکٹرز کا انتظام کر کے دیا جائے. فیمیل وکلا کا بھی انتظام کر کے دینے کا ہمارے اس پورے کے پورے پروگرام میں شامل ہیں. ہمارا یہ جو آسان نکاح کا پروگرام ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ہر سماج کے لیے ہے, کیونکہ یہ لعنت جو ہے فضول خرچی کی, لغویات کی, حرام کاری کی, دہیج کی, پرتاڑت کیے جانے کی, یہ تو ہر سماج میں ہے. اگر ہم اپنے اس مشن میں کامیاب ہو گئے تو ملک کے اندر آپ یہ سمجھیے کہ چوطرفہ وکاس کی راہ کو ہموار کیا جا سکتا ہے. تو دوستو, اب ہم آپ کو لے آئے ہیں ایسے ہی ایک گھر میں جہاں پچھلے ہی دنوں میں ایک بہت سادگی والا نکاح ہوا. لڑکا ہائیلی کوالیفائڈ ہے, لڑکی کارپوریٹ لائر ہے, اور کل ملا کے کافی امیر لوگ ہیں, کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. لیکن نکاح بہت ہی سادگی سے کیا ہے کہ والدین کی یہ خواہش تھی کہ ہم اس نہج کو شروع کریں اور اپنے ہی گھر سے شروع کریں. علینا کے والد محترم ایڈوکیٹ مجیب الدین صاحب, اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے, ان کی روح کو سکون اور کروٹ چین عطا فرمائے. خوشی کی بات یہ ہے کہ بچی کی بھی یہی خواہش تھی کہ اماں ابا مجھے دکھاوا نہیں چاہیے, مجھے رسومات نہیں چاہیے, اور یہی خواہش کے شوہر کی بھی تھی. علینا, آپ کو, آپ کے والدین کو ہم اس بات کی مبارکباد دینے آئے ہیں کہ آپ نے جو قدم اپنے نکاح کے سلسلے میں سادگی والا اٹھایا ہے وہ قابل مبارکباد ہے. شکریہ. تو آپ ذرا کچھ بتائیے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات کہاں سے آئی اس دکھاوے کے دور میں, جب ہر قدم پر دکھاوا ہو, ہر قدم پر شو آف ہو, اور آپ نے یہ طے کیا ہو کہ ہمیں اپنا نکاح بہت سادہ طریقے سے کرنا ہے؟ جی, نیچرلی نکاح کو, شادی کو بہت زیادہ کیا کہتے ہیں ایکسٹراویگنٹ بنا دیا گیا, اور وہ ایک سوشل پریکٹس میں مطلب آ گیا. تو آج کے دور میں انفارچونیٹلی کھانا تو چلیے ایک اس کا ایک ایسپیکٹ ہے, لیکن اس کے ساتھ بھی بہت کچھ جڑ گیا ہے جو کہ ایک اننیسیسری پریشر ڈالتا ہے لڑکی کے گھر والوں کے اوپر. اور میرے خیال میں یہ بہت ہی ایک سوشلی ایون پریکٹس بنتی جا رہی ہے, جو جس کے لیے مطلب میں راضی نہیں تھی. میں نے اپنی ایک خواہش ظاہر کری اپنے ماں باپ کو, اور ان لوگوں نے واقعی جب میں نے یہ خواہش ظاہر کری تو بالکل امید نہیں تھی کہ یہ اس طرح سے ہو پائے گا, کیونکہ آج کے دور میں جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس لیول کی شادی کی ایکسپیکٹیشنز ہیں, سوسائٹی میں کس طرح سے ایک دوسرے سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے, خاص کر مسلمانوں میں یہ اس لیے کہوں گی کیونکہ ہمارے ہاں تو ایک سنتی نکاح کا اتنا بڑا کانسیپٹ ہے جو کہ ایک اتنا اچھا راستہ ہے جو ہمارے نبی نے ہمیں دکھایا ہے, ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں. مگر اس پہ نہ جا کے ہمارے یہاں بھی یہ ایک اتنا برڈن آف میرج جو چلا آ رہا ہے وہ ایک پریکٹس کی طرح شروع ہو گیا ہے. تو بہت مشکل مطلب یہ تھا اس ڈٹرمنیشن کو کرنا بھی, سوچنا بھی, اور اس کو پریکٹس میں لانا. تو مطلب میں کہوں گی کہ میرے ماں باپ کا بھی شکریہ اور میرے ہسبینڈ کا بھی شکریہ کہ انہوں نے بھی اس چیز کو سمجھا. ہاں, آپ نے یہ بات بالکل صحیح کہی, اور ناظرین یہ بہت اہم ہے. ایک بہت بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر گھر والے یعنی لڑکی کے گھر والے شادی کو سادگی سے کرنا بھی چاہیں
تو لڑکے والوں کا کہیں نہ کہیں ایک پریشر ہوتا ہے کہ بھائی دیکھو ہمیں کچھ نہیں چاہیے، دہیج کے نام پہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، آپ بس اتنا کریے جو ہمارے باراتی آئیں گے ان کا استقبال اچھا کر دیجیے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ 2000 روپے پلیٹ کا کھانا کسی اچھے ہوٹل میں کر دیں، تو اگر 200 لوگ آتے ہیں تو 2 دونی 4 لاکھ روپیہ ایک خرچ ہوتا ہے لڑکی والے کا۔ یہ کہاں سے لائے گا بھائی؟ تم زبردستی ایک برڈن، آپ نے ٹھیک کہا، یہ لفظ برڈن ہی ہوتا ہے، اور یہ برڈنز اسلام جو ہے نا ہر قسم کے برڈنز کو دور کرنے کی پریکٹس سکھاتا ہے۔ انفارچونیٹلی مسلمانوں نے اسلام کی پریکٹس ان کو اچھی نہیں لگتی ہے، انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کو اپنی زندگی میں لانے میں شرم آتی ہے۔ جبکہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یعنی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اپنی زندگی میں ہم کر لیں، یہ تو دنیا تو بہت چھوٹی اور معمولی چیز ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم تو لوح و قلم تیرے ہاتھ میں پکڑا دیں گے، جیسے چاہے لکھ لے۔ اتنا بڑا مرتبہ ہے نبی کی سنتوں پر پابندی کی بات۔ اس طرح کیا میسج دینا چاہتی ہیں لڑکیوں کو جو یہ کہتی ہیں کہ میں سادگی سے شادی نہیں کر سکتی؟ مجھے لگتا ہے کہ ہم ہی لوگ، کیونکہ ہم یوتھ ہیں آج کے ٹائم پہ، اور میں اگر اپنا اگزامپل لوں تو میں پڑھی لکھی آج کے دور کی نوکری کرنے والی ایک یوتھ ہوں۔ میں اگر یہ اتنا بڑا قدم میں نے جب لیا تو اس کے بعد کافی لوگوں نے مجھے ریچ آؤٹ کیا اور بولا کہ ہم بہت انسپائر ہوئے آپ کی شادی سے۔ میں صرف مسلمس کی بات نہیں کری، میرے کچھ نان مسلم فرینڈس تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اتنی بڑی بڑی شادیاں اٹینڈ کری ہیں، 5 اسٹار ہوٹلس کی شادیاں اٹینڈ کری ہیں، لیکن جو تمہارے نکاح میں جو ایک روحانیت تھی، جس طرح سے وہ سب ہوا، جتنی سادگی سے ہوا کہ پتہ ہی نہیں چلا، وہ ہم نے اتنا بیوٹیفل ہم نے ایکسپیرینس نہیں دیکھا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ذمہ داری ہے یہ ہم سب کو ہی اٹھانی پڑے گی، تاکہ آگے والی جو نسل ہے ان کو بھی یہ اس راستے پہ ہم انسپائر کر سکیں۔ شاید علامہ اس بارے میں ایسا کچھ کہتے ہیں کہ اس راز کو عورت کی بصیرت ہی کرے فاش، مجبور ہیں معذور ہیں مردان خردمند کہتے ہیں سمجھداروں کو۔ کیا چیز ہے آرائش و قیمت میں زیادہ، آزادی نسواں کے زمرد کا گلو بند۔ آپ نے ابھی دوران گفتگو کہا کہ برڈن کی بات ہے، سوشل لیول کی آپ نے بات کی۔ ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کی بچیوں کا نہیں ہے، یہ مسلمان پریواروں کا نہیں ہے، بلکہ یہ سماج کا معاملہ ہے۔ آپ کو اب اس نکاح کے بعد کیسا محسوس ہو رہا ہے، اندر سے کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور بہت ہی یونیک چیز تھی، انفارچونیٹلی بہت یونیک چیز تھی میرے پورے فیملی میں کہوں یا فرینڈ سرکل میں کہوں جو یہ ہوا، لیکن مجھے بہت ہی سکون ملا دل سے۔ میں اس سے بہتر میرا نکاح نہیں ہو سکتا تھا کہ جہاں میں ابھی بیٹھی ہوں یہی وہ گھر تھا، یہی وہ کمرہ تھا جہاں میرا نکاح ہوا۔ الحمدللہ۔ ناظرین، یہ بات علینا کا یہ نکاح صرف علینا کے پریوار نہیں بلکہ سماج کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ یہ مبارکباد ہے علینا کے پیرنٹس کے لیے، ان کے پورے پریوار خاندان کے لیے کہ ان کو ایسے داماد ملے جنہوں نے ان کو اس سادگی کے لیے انسپائر کیا ہوگا۔ علینا، اب چلتے چلتے آپ اپنی سہیلیوں کو، اپنے سراؤنڈنگز کو، اپنے پریوار کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں کہ وہ کس طرح کا نکاح کریں؟ میں یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ نکاح کو آپ جتنا سادگی سے کریں، جتنا کم برڈن پڑے آپ کی لڑکی کے گھر والوں پہ، اور یہ ذمہ داری لڑکیوں کی بھی ہے اور لڑکے جن سے کی شادی ہو رہی ان کی بھی ہے، تو اس چیز کو جتنا آپ انکریج کر سکتے ہیں وہ کریں، اور جتنا سہل طریقے سے آپ اپنا نکاح کر سکتے ہیں اتنا ہی آپ کریں تو بہتر رہے گا، اور وہ آپ کو بہت زندگی میں سکون دے گا۔ جو پیسہ آپ نے بچایا ہے آپ وہ چاہیں اگر آپ کو خرچ ہی کرنا ہے تو آپ غریبوں میں بانٹیں، غریبوں کے جو اتنا بھی نہیں افورڈ کر سکتے ان میں ہیلپ کریں۔ ایک آخری بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان پہ یہ ذمہ داری زیادہ ہے، کیونکہ ان سے جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے وہ انسپائر ہوتے ہیں اور وہ لیفٹ آؤٹ فیل نہیں کرتے، تو یہ بہت بڑی ذمہ داری انہی لوگوں پہ زیادہ ہے کہ جو افورڈ کر سکتے ہیں اور بائی چوائس چوز کریں کہ ہم سمپل نکاح کریں گے۔ بھارت ورش میں ایک سال میں ہونے والی شادیوں پر جو خرچ ہے وہ 30 لاکھ کروڑ روپے کا ہے۔ 30 لاکھ کروڑ روپے کو اگر ہم لوگوں کی مدد پر خرچ کریں، ہاسپٹلز پر خرچ کریں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز پر خرچ کریں، وہ تمام مجبور اور محکوم اور مغلوب لوگوں پر خرچ کریں جو لوگ 2 وقت کی روٹی نہیں حاصل کر پا رہے، کہ ان کے کچھ چھوٹے کاروبار کرا دیں، اس پیسے سے ان کو اسٹیبلش کرا دیں، ایک سوستھ بھارت بنا دیں، شکشت بھارت بنا دیں۔ اور ظاہر ہے یہ میسج ہندوستان کی نوجوان نسل کے لیے نہیں بلکہ یہ ہندوستان کے تمام ارباب اقتدار کے لیے بھی ہے، سرکار میں بیٹھے تمام لوگوں کے لیے اور حکومتوں کے لیے ہے۔ اینڈ رزلٹ آف دکھاوا کیا ہوتا ہے؟ وہ رات بھر کی کھائی ہوئی ہڈیاں، صبح کو اس پہ کتے ہوتے ہیں، اور جو رات کے گلاب کے پھول تھے جو سجاوٹ کا ایک نشاں بنے ہوئے تھے وہ کوڑے کا ڈھیر ہوتے ہیں۔ اس کوڑے کے ڈھیر اور کتے کی غذا کو اگر ہم روک دیں تو ہم پتہ نہیں کتنے انسانوں کی
زندگیوں کو بحال بنا سکتے ہیں, پرسکون بنا سکتے ہیں. الینا, آپ کے ہسبینڈ کا نام کیا ہے؟ سلمان نام ہے ان کا. مسٹر سلمان. اور سلمان کو ہم مبارکباد دینا چاہتے ہیں یہاں سے خصوصاً کہ سلمان, آپ کو ہماری آرگنائزیشن کی طرف سے, آسان نکاح من سنتی کا آرگنائزیشن کی طرف سے, راہ سکون چینل کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک اس قدم کے لیے کہ آپ نے ایک نسل کو انسپائر کیا. تو اگلے ایپیسوڈ میں ہم ایک اور انٹرسٹنگ اور انسپائرنگ اسٹوری لے کر حاضر ہوں گے حمیرہ مقید کے ساتھ. یہ لوگ امریکہ میں ہیں, ہم ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے ہی ان سے رابطہ ہوگا اور بات چیت ہوگی, ہم بہت جلد وہ انسپائرنگ اسٹوری آپ کے سامنے رکھیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. الینا, آپ کا بھی بہت شکریہ.